سکی بہن ابو طالب کی بیٹی، وہ ام ہانی جن کے گھر سے معراج ہوئی تھی میرے نبی کو، وہ ام ہانی غریب تھی، غریب ام ہانی غریب، ان کے گھر میں کبھی چولہا جلتا کبھی چولہا نہیں جلتا، اور کبھی تو یار کھجور کی گٹلی چوس کر کے بچوں کو چسا کر کے رات میں سو جاتی، یار اتنی غریب بہن تھی۔ پھر میرے نبی نے مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائی، اور ام ہانی اپنی غربت کی وجہ سے سفر نہ کر سکی، وہ مکے میں رہ گئے، مکے میں رہ گئے۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، اطراف میں سن رہی ہیں، وہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں، پیچھے بھی سن رہی ہیں، گھروں میں سن رہی ہیں۔ اور میری بہنیں سنو، ام ہانی روزانہ مکے میں رہ گئی نا، نبی مدینے چلے گئے، لیکن وہ اپنے بچوں کو ہر شام اٹھایا کرتی اور اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی کہانی سنایا کرتی تھی۔ اور میرے بچوں، تیرے نبی کا چہرہ واہ ہے، او بیٹے تیرے نبی کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، او بیٹے ان کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغا ہے، او بیٹے تیرے نبی کا اخلاق انک لعلی خلق عظیم ہے، ان کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہے، ان کی عادت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ وہ میرے بھائیوں ہیں، ہاں وہ لمبا ہو جائے گا، بس سن لو میرے بھائی، سن لو بس، اسی پہ انشاءاللہ آپ عمل کر لیں گے تو کافی۔ میں کہتا ہوں یار رات بھر تقریر کروں، رات بھر آپ سنیں، اور صبح کو کہتے ہیں کہ مزہ پڑا آیا لیکن عمل نہ کرے تو میرا سنانا بیکار، آپ کا سننا بیکار۔ اور دل کی تکلیف پہ لے جا کے عمل کر لو یار، میرے 1 گھنٹے کی تقریر قبول کر لو نا، تو پھر یہ میرا آنا کب میں وصول ہے، تمہارا بیٹھنا یہاں پر میرے بھائی کو کامیاب ہے۔ ورنہ رات بھر سناتا رہوں، رات بھر سنتے رہے، فجر کی نماز آپ بھی نہ پڑھیں میں بھی نہ پڑھوں، تو پھر ایسی بات منہ پہ مار دی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ام ہانی روزانہ مصطفیٰ کی کہانی سناتی اپنے بچوں کو۔ اور جب میرے مصطفیٰ فاتح بن کے مکے میں آئے، فتح کیا مکہ کو فتح کیا تیرے میرے نبی نے، اور پھر حالت کیا تھی؟ وہ مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، وہ مصطفیٰ پہ پتھر برسانے والے، وادی طائف میں پتھر برسائے نے میرے مصطفیٰ پر، جن کے نالے نے پاک لہو سے بھر گئے۔ اللہ اکبر! وہ سارے اتیاچاری، سارے ظالم جو حالت نماز میں اوج جالا کرتے تھے، جنہوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیتا میرے نبی کو، مکہ مدینے جانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور ڈر رہے تھے یار آج محمد نبی فاتح بن کر کے آئے ہیں، آج انہوں نے فتح پا لی ہم پہ، وہ ہمیں ماریں گے بھی، ہماری لاشوں کو جلائیں گے بھی، لیکن یار میرا نبی رحمت للعالمین بن کر کے آیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور تم یہ گمان کرتے ہو میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں جلاؤں گا، اور تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، نہ تمہیں ماروں گا نہ تمہیں جلاؤں گا، وانتم الطلقاء، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، عذاب کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، مجھے بھی معاف کرنا پسند ہے۔ اور یار میں کہتا ہوں کسی کو نیند نہ آتی ہو رات کو، سکون سے نیند نہ آتی ہو، کروٹیں بدل بدل کے وہ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب نیند نہیں آتی رات بھر، اپنے بستر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، تو دعا بتا دو، تو دعا سن لو میرے بھائی نیند آنے کی۔ دعا یہ ہے کہ تو اپنے دشمن کو معاف کر کے سونا، پھر دیکھ تجھے کتنی میٹھی نیند آئے گی انشاءاللہ، پھر تجھے میٹھی نیند آئے گی۔ دشمن کو معاف کر کے سونا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، بدلہ لینے والا بڑا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے اور رسول اللہ کو پسند ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا مسجد کے دروازے پہ دیکھو، ابھی جنتی داخل ہونے والا ہے، مسجد میں آ رہا ہے جنتی۔ صحابہ نے ٹکٹکی باندھ کر کے دروازے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک بوڑھے صحابی آئے، وہ دیکھ کر کے رش کرنے لگے صحابہ، یار جنتی ہے جس کو نبی نے جنتی فرمایا ہو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ جس کو جنتی فرما دیا وہ جنتی ہے، جس کو دوزخی فرما دیا وہ دوزخی ہے، اس کو کوئی دوزخ سے نکال نہیں سکتا، اور جس کو جنت کی عطا فرما دے وہ جنت میں روک جانے سے روک نہیں سکتا۔ صحابہ نے رشک کیا۔ اگلے دن پھر نبی نے فرمایا آج دیکھو گے جنتی؟ ہاں یا رسول دیکھیں گے۔ پھر دیکھو جنتی آ رہا ہے جنت میں، ابھی آنے والا ہے۔ دیکھا تو وہی صحابی۔ تیسرے دن نبی نے پھر فرمایا دیکھو گے جنتی؟ بولے ہاں یا رسول اللہ دیکھیں گے۔ دیکھو دروازے پہ آنے والا ہے، پھر دیکھا تو وہی صحابی۔ وہ یار سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صحابی کو لگ گئی ہوڑ۔ ہوڑ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں ہوڑ بولتے ہیں،
हिर्स लग गई, कंपटीशन लग गया, और यार ये जन्नती कैसे बन गया, मुझे जन्नती बनना है, मुझे भी वही काम करना जो ये काम करता है। हमें भी हिर्स लगती है, हमें भी होड़ लगती है। उसके बाद गाड़ी कहाँ से आई है, मुझे गाड़ी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। होड़ हमें बंगलों में लग गई। काश हमें सजदों में होड़ लगी होती, काश हमें इबादत में होड़ लगी होती, काश हमारी मस्जिदें, हम ये जो वीरान है ना मेरे भाइयों, ये मस्जिदें हमारी पेशे से आबाद हो गई होती तो हमारे घर भी आबाद होते। अल्लाह अकबर। एक साहबी उनके पास गए, ओ भाई मुझे मेहमान बना ले यार, अपना मुझे अपना मेहमान बना ले। वो ठीक है यार, मेरे तू मेहमान बन के चल, तू आएगा मेरे घर में, रहमत जाएंगी, बलाएं जाएंगी। अल्लाह अकबर। वो चले गए। मकसद ये था, देखूंगा पढ़ते क्या है, देखूंगा करते क्या है, कौन सी इबादत करते हैं, कौन सी तस्बीह जपते हैं, कौन सी किस वजह से मुस्तफा ने जन्नती फरमाया है। कहते मैं घर चला गया, उनके बिस्तर लगे दोनों के, वो भी अपनी चारपाई पे, मैं भी अपनी चारपाई पे। रात में वो सोते रहे, मैं जागता रहा, देखूं कब उठेंगे, क्या पढ़ेंगे। लेकिन यार उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। हर करवट पे अल्लाह कहते, तहज्जुद वो पढ़ते हैं, तहज्जुद तो मैं भी पढ़ता था, कोई नया काम नहीं किया। एक दिन देखा, दो दिन देखा, मैंने फिर उनसे कहा यार मेरा मकसद मेहमान बनना नहीं था, मैं देखने ही आता इबादत कौन सी करते हो, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें 3 दिन से नबी फरमाया तो जन्नत की जन्नती। ओ यार कौन सी इबादत करता है, तुझे नबी ने जन्नती फरमाया है। तो कहा तुझे मेरा अमल वो नजर नहीं आया जिसकी बना पर मेरे मुस्तफा ने मुझे जन्नती फरमाया है। उन्हें वही मैं पूछना चाहता हूँ, बोले वो अमल ये है कि मैं हर दिन सोने से पहले अपने दुश्मन को माफ करके सोता हूँ, बना के सोता हूँ। मैं दुश्मन को माफ करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर देता है। अल्लाह मुझे माफ कर देता है तो मदीने वाला मुझे जन्नत अता कर देता है। समझ आई? अजीज़ान मोहतरम, उम्मे हानी मुस्तफ़ा जाने रहमत जब मदीने में गए ना, मक्के में गए, तो उम्मे हानी के बच्चों ने देखा मुस्तफ़ा को, तो माने तो पूरी जिंदगी उनको मुस्तफ़ा की तस्वीर खींच के बताई थी। सजा चेहरा देखा तो वही चेहरा है, जुल्फे देखी तो वही जुल्फे हैं, और चश्माने मुबारक देखी तो वही है, और तलवे देखे तो वही है। तेरे कदमों में जो है गैर के, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, और कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। वो तलवा देखा उसने हुस्न वाला, दौड़े दौड़े आगे। अम्मी जिस नबी की कहानी सुनाती थी वो मक्के में फातेह बन के आ गए हैं। अम्मी आगे फातेह बन के, लेकिन अम्मी हम तो गरीब हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। मैं उन अमीर भाइयों से कहना चाहता हूँ जो बहनों के घर नहीं जाते, और जो जाते भी हैं तो बहनों के बिस्तर को झाड़ के बैठते हैं, और जो पानी नहीं पीते बहन के घर का कच्चा, बहन के घर की चाय नहीं पीते। और मेरे भाई आज तेरे मेरे नबी की कहानी सुना रहा हूँ यार, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे हानी कहते हैं मेरे लाल अगर वो आए हैं तो जरूर आएंगे, इसलिए कि वो तो गरीबों को कल सीने से लगाने आए हैं, वो तो गिरदों को उठाने आए हैं, अगर वो आए हैं तो जरूर आएंगे। अम्मी हमने तो अमीरों को दरवाजे खोल के देखा है और कहते देखा या रसूल अल्लाह मेरे मेहमान बन जाए, मैं मेजबान बनूंगा। लेकिन अम्मी हम तो गरीब हैं, अमीरों ने दरवाजे खोल के रखे हैं। लेकिन उम्मे हानी कहते हैं मेरा विद्वान कहता है वो आए तो जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। जब इससे नबी के छिड़े तो बात लंबी हो गई। बच्चों को मुस्तफा की कहानी सुनाना शुरू कर दी, बच्चे सुनते रहे। कुछ वक्त गुजरा कि फिर इधर दरवाजे पे किसी ने जंजीर खटखटाती है, किसी ने दस्तक दी है। बच्चे दौड़ के गए, उम्मे हानी दौड़ के गई, और जाकर के जब देखा दरवाजा खोला तो कोई और नहीं था, मुहानी सूरत वाला मेरा मोहम्मद अरबी था। मेरा नबी उम्मे हानी के दरवाजे पर खड़े हैं। अल्लाहू अकबर। उम्मे हानी ने देखा मेरा मुस्तफा करीम आ गए हैं, तो गुलाम कहता है जब नबी मेरे घर आएंगे तो मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। उम्मे हानी कहती थी अल्लाह आज मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा घर कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा घर कैसा लग रहा है। इतना महबूब मेरे घर आ गया है, इतना महबूब आ गया है। और दौड़ के गई अपने कमरे से चटाई निकाली, टूटी चटाई बिछा दी। और तेरी बहन तो क्या नाम है, तेरी खबर मिलती है भाई आ रहा है, तो बैठ के चादर बदल देती है, सोफे का कवर बदल देती है, मेरा वीर आ रहा है, भाई आ रहा है। और शोहर से कहती है बाद में जाना काम पे साहिब, पहले मुझे मुर्गा ला के रख दो, मेरा भैया आ रहा है। और यार मेरी बहन तेरे आने के इस्तकबाल करती है, अपनी देली को धो लेती है, अपनी हवेली को पानी मार करके धो लेती है, पोछे लगाती है, मेरा भैया आ रहा है। लेकिन उम्मे हानी टूटी चटाई बिछाई है तेरे नबी के लिए। मेरे नबी टूटी चटाई पर बैठ गए, रुमाल से जाकर दे झाड़ा, रुमाल से जाकर मुस्तफा ने नहीं झाड़ा की चटाई को। कहा नहीं मेरे भाई आज तू चटाई को झाड़ता है। अल्लाह अकबर। कच्चा पानी पीता तो शुगर की बीमारी लगती है, हार्ट अटैक होता है, हमें क्या नाम है वो बीमारियां लगती है। मेरे भाइयों सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी ने फरमाया बाजी ओ उम्मे हानी तेरे हाथ की चपाती खाता था, बड़ा मजा आता था। कई साल गुजर गए, बहन मदीने चला गया हूँ, अब तेरे हाथ की चपाती खाने को जिक्र करता है। बाजी तेरे हाथ की चपाती मिलेंगी, भूख लगी है, खाना खिला दो। यार उम्मे हानी अपने किचन में गई, किचन में गई उम्मे हानी,
لیکن میں نے بتایا نا غربت نے ڈھیر ڈال کے رکھے تھے، پکانے کا راشن نہیں، سالن نہیں، کچن میں کھڑی ہو گئی، اللہ تیرے محبوب نے کھانا مانگا ہے، لاج رکھ کے، اللہ لاج رکھ کے کھانا مانگا ہے، پکانے کو کچھ نہیں۔ او یار، جو نبی عرش کے پار دیکھے، کیا وہ ام ہانی کا کچن نہیں دیکھ رہا ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، سبحان اللہ حضرت، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ کچن دیکھ لیا میرے مصطفیٰ نے، اور یار ہم جیسے بےہودے ہوتے تو کہتے تھے او باجی نہیں تو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، تیرے گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بعد مانگو تو کھا لوں، ایسے نہ کہتے تھے ہم لوگ، نہیں ہے تو کیا کرتے؟ لیکن تیرے میرے نبی نے کہا اگر ایسے تھا نا تو بہن کی غربت کا جنازہ نکل جائے گا، عزت رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ نبی نے فرمایا باجی پکائے گی تو دیر لگے گی، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باجی پکائے گی تو دیر لگے گی، رات کے بچے کھلا دے، رات کی بچی تھی، اس کا مطلب نبی دیکھ رہے تھے رات کی بچی بھی ہے، جی رات کی بچی ہے، حق بات، جی ام ہانی کے ہاؤس پاٹ پر رکھی رات کی بچی ہوئی، جی آپ کہیں گے مولوی صاحب بولتے ہیں میں ہاؤس پاٹ کہاں تھا، کہیں گے نا یہ بات، جی وہ یار روٹی رکھنے والے کو ڈلیا کہتے تھے یا تھالی، اب اسے ہاؤس پاٹ کہنے لگے، جیسے میں نے کہا تھا نا ناشتے کو بریک فاسٹ کرنے لگے لوگ، ہے تو ناشتہ ہی، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ڈنر وہ کیا نام ہے، کر لو بھائی لنچ ہے نا، شام کو ڈنر ہے، دوپہر کا کھانا شام کا کھانا، تو میں نے ہاؤس پاٹ کہہ دیا تو تعجب مت کرنا، وہ ڈلیا میں روٹی دیکھ لی میرے نبی نے، وہ کہا باجی رات کی بچی کھلا دے، سبحان اللہ، تو جو کی روٹی تھی آدھی، جو کی روٹی سوکھی ہوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اللہ اکبر، تو یاد ہم ہوتے تو کہتے میرے دانت توڑوائے گی، میری آنکھیں پھڑوائے گی، یہ سوکھی روٹی کھلا رہی ہے مجھے، میری اوقات تھی یہ سوکھی روٹی کھانے کی ہے، نہیں تھی تو منع کر دیتی، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا باجی روٹی دے دی ہے تو پانی بھی لا کے دے دے پیالے میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک پیالہ پانی پیش کیا گیا، اور میرے مصطفیٰ نے اس میں ڈبو کے روٹی کے ٹکڑے کھائے، اور کھانے کے بعد فرمایا باجی تیرے ہاتھ کی چپاتی کھا کے بڑی مزہ آ گیا ہے، سبحان اللہ آ گیا ہے، اور میرے بھائی اگر تیری بہن غریب ہے محبت سے پانی پلاتی ہے تو یاد کر جب پانی پی لے کر اگر تم اس لیے پیے گا نا تو گھر بعد میں جائے گا، خدا کی رحمت پہلے آ جائے گی، تیری بیماری چلی جائے گی میرے بھائی، اور میرے بھائی پونے 2 گھنٹے ہو گئے تقریر کو، بس میں آپ سے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے میرے بھائی تمہاری مدرسہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر جس کے کیا نام ہے مدرس اور سربراہ سب کچھ ہمارے مظفر صاحب ہیں، مدرسہ فیضان مصطفیٰ، اللہ اکبر، اور میرے بھائیوں بس گزارش یہ ہے ماہرہ شریف آپ کے یہاں سے قریبی ہے، وہاں کا ایک پیغام ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اس لیے آپ میرے بھائیوں پیغام لے کر کے جاؤ، آدھی روٹی کھائیو بچوں کو پڑھائیو، اور میرے بھائی بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو دین سکھاؤ، آج دین کے لٹیرے، ایمان کے لٹیرے، ہماری جان کے لٹیرے گلی گلی گھوم رہے میرے بھائیوں، آج پوری دنیا ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے، میرے بھائیوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دے دو، مصطفیٰ کی حدیث دے دو تاکہ انہیں چلنے کا سلیقہ آ جائے، انہیں جینے کا سلیقہ آ جائے، تو انہیں قرآن مرنے کے لیے تو پڑھا ہے لیکن جینے کے لیے قرآن پڑھ لو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو جینے کا سلیقہ قرآن سے سکھا دو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے قرآن مرنے کے لیے پڑھا ہے، جب کسی بوڑھے کی روح اٹکتی ہے تو قرآن کھول کے سورہ یاسین پڑھتے ہو، اور کاش تمہاری زندگی اٹکی ہوتی تو پھر تم نے خدا کا قرآن پڑھ کے جینے کا طریقہ سیکھا ہوتا، تم نے چلنے کا طریقہ سیکھا ہوتا، آج تم کیا نام ہے آج بالکل سچے راستے پر تم نے کیا نام یہ بات کہی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بیماری آ گئی ہے، ہماری زندگی کا نام اٹک گئی ہے، تو پھر تم نے آج مصطفیٰ کی نعت کا بھی سہارا لیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا بھی سہارا لیا ہے، قرآن کی تلاوت کا سہارا بھی لیا ہے، میرے مصطفیٰ کے میلاد کا بھی سہارا لیا ہے، اور میرے بھائیوں قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، اور کیا نام ہے اپنے بچوں کے ایمان بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان بچا کر کے ان کو ہر میدان کا سپاہی بناؤ، یہ بات میں کہتا ہوں یوٹیوب پہ سن لینا میری یہ بات ہے، عزیزان محترم اس مدرسے کو ترقی دو، اس مدرسے کو مضبوط کرو، کیونکہ وہ تمہارا قلعہ ہے، اسی سے تمہارے بچے جو کچھ بن کے نکلیں گے نا انشاءاللہ اس فیضان مصطفیٰ میں تیرے بچے پڑھیں گے تو تیرا بچہ تیرے پیر چومتے ماں کے پیر چومتے نظر آئے گا، باپ کے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آئے گا میرے بھائیوں، کیونکہ یہ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، اس لیے اپنے مدرسے کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے ائمہ کو مضبوط کرو، عزیزان محترم بس انہی باتوں
کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر آپ سے بات ہوگی, کیونکہ میرے دل کا جو درد ہے نا ابھی بہت رہ گیا ہے. میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ درد پھر رکھوں گا آپ کے سامنے. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے کہا قابل عمل باتیں ہیں, ان پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یار سبز پور میں 2 دن پہلے آیا تھا جمعے کے دن. میں نے وہاں پر کیا نام کچھ لوگوں سے کچھ بات کہی تھی. میں نے ان سے کچھ مانگا تھا, تو پھر مجھے سبز پور کے لوگوں نے خالی نہیں بولا تھا. میں نے کہا یار اپنے مصطفیٰ کی سنت دے دو مجھے, اپنے چہرے پہ داڑھی دے دو مجھے. تو 3 بھائی کھڑے ہو گئے تھے. ایک بھائی تو میرا یہ بیٹھا ہے سامنے, امجد نام ہے تیرا, امجد کیا سب سے پہلا کھڑا ہو گیا تھا, اس نے لات بچا کے رکھی. اور دوسرے بھائی میرے نام کیا ہے, ظہیر بھائی, اللہ سلامت رکھے. یہ بھی آ کر کے مجھ سے مصافحہ بھی کر کے گئے, اور میرے بھائی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے پورا میلاد رو رو کے سنا تھا, ان کی آنکھیں بہ رہی تھی. اور جب میں نے کہا تھا یار اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت لگا لو, تو یہ روتے ہوئے آئے تھے. میں نے دعا کی تھی اس دن بھی, اور پھر آج دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے, اللہ ان کو اپنے وعدے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں کے پنہرا میں بھی کوئی ہے جو مجھے میری ایک التجا پوری کر دیتا, اور کوئی اپنے نام نبی کے نام پہ کھڑے ہو کر کے اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت کے لیے وعدہ کر لیتا یار, بس مجھے پھر یہ پتہ چلتا کہ ہاں یہاں کے لوگ دل سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یار. اور کیا نام ہے, پھر بلانے والے علماء کی قدر بھی کرتے ہیں. میرا نذرانہ ہو جائے گا میرے بھائیوں. بس میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, مجھے ہے کوئی اس طرح کا میرا بھائی جو وعدہ کر لے, تو یار میں وعدہ کر لوں میرے بھائی, دل ٹوٹ جائے گا, میرا دل ٹوٹ جائے گا. اور میں نے بھی آپ کا دل ہی توڑا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاؤ, بس ایک بندہ کھڑا ہو جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ, سبز پورے سبحان اللہ. ظہیر بھائی کے چھوٹے بھائی, آجا میرے بھائی, آجا میرے بھائی, آجا. میں تجھے سیدھے سے لگانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یار بیٹھے تھے تو ایسے بیٹھے تھے, اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو ایسے. میرے بھائی دیکھیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلی بار ملیں گے تو چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت سجی ہوگی. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں. وہ سمجھ پر والا تو کھڑا ہو گیا پنہرا میں, ہے کوئی بندہ ایسا ایک وعدہ کر لیتا یار. وہ میرے بھائیوں لاد بچا لو, لاز پنہرا کی, اللہ کے نبی کے نام پہ مانگ رہا ہوں میرے بھائیوں. انشاءاللہ ایک گاڑی پنہرا کو کوئی دے دے گا نا, انشاءاللہ دعا میں بڑا مزہ آئے گا, دعا میں بڑا مزہ آئے گا میرے بھائی. کوئی بھی ایک مجمع سے کھڑا ہو جاتا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نہیں دیں گے تب بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن ہاں پھر مجھے درد رہ جائے گا. آ گیا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. انہوں نے بھی بہت رو کر کے سنا ہے, ان کی آنکھیں آج بھی تقدیر میں بہتی رہی ہیں. اللہ انہیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے وعدہ کیا یار, ان کے چہرے پہ اللہ جو رکھانے جا رہے ہیں اس کے وعدے کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. میں دل سے دعا کر کے جاؤں گا آپ کے لیے انشاءاللہ. آپ کو اللہ اپنے حبیب کو مدینہ دکھا دے, خانہ کعبہ کو دکھا دے, آپ کو حاجی بنا دے, اللہ حاجی بنا دے. میرے بھائی لاج رکھیے, میرے بھائی اللہ سلامت رکھے. پنہرا سے یا پنہرا سے, مجھے معلوم تھا پنہرا سے میں خالی نہیں لوٹوں گا, مجھے ضرور ملے گا پنہرا سے. اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائیو بس ماشاءاللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹھ جائیے, آپ بیٹھ جائیے. کوئی ان کا ساتھ اور دے سکتا ہے, کوئی ہے ایک بندہ کیسا جن کا ساتھی بن جاتا پنہرا میں, ہے کوئی ایک بندہ ساتھ بن جاتا ہے یار. چلیے بات میں سمجھ رہا ہوں شاید اب آپ ساتھ زبردستی کر رہا ہوں. اگر کسی کے دل میں آ جائے ساتھی بننے کی تو بیچ میں کھڑے ہو جانا. آؤ اپنے نبی کی نعت پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. پھر دعا کریں گے. پھر بہت رات ہو گئی یار, 12 بج گئے, 11 بجے بھی 12 بج گئے, اور اس 11 بجے بیٹھا تب بھی 12 بجے تھے, 10 بجے ہیں. تو پھر اب آؤ اپنے نبی کی نعت پڑھو میرے ساتھ مل کر کے, اور کہو ہمارا نبی, ہمارا نبی, سارے بولو ہمارا نبی, ہمارا سب سے اولا و اعلیٰ کہیے ہمارا نبی, سب سے بالو بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مستطیع ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اسلام زندہ باد,
इस्लाम जिंदाबाद से बोलो इस्लाम जिंदाबाद मनहरा का सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद आप पढ़ेंगे